جاپان کیسے ہر تباہ کن سونامی سے بچنے کی جنگ لڑ رہا ہے۔ سمندر کی لہریں اچانک بے قابو ہو جائیں، آسمان پر سیاہ بادل چھا جائیں اور پانی دیوار کی طرح شہروں کو بہا لے جائے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سونامی کی، ایک ایسی قدرتی آفت جس نے جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک کو بھی کئی بار گھٹنوں پر لا کھڑا کیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان اب ایسا سسٹم بنا چکا ہے جو سونامی کی تباہی کو روک سکتا ہے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جاپان نے اربوں ڈالر کی لاگت سے ایسا کون سا نظام تیار کیا ہے جو اسے سونامی سے بچا سکتا ہے۔ کیا یہ واقعی کام کرے گا؟ اور اگر کئی سونامی اس دیوار کو توڑ دے تو کیا ہوگا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ورلڈ فائلز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جاپان اور سونامی، ایک نہ ختم ہونے والی جنگ۔ سونامی جاپان کے لیے کوئی نیا مسئلہ نہیں۔ تاریخ میں جاپان نے کئی بار ان خوفناک لہروں کا سامنا کیا ہے۔ پچھلے 1300 سالوں میں جاپان کو 143 بار سونامی نے تباہ کیا، لیکن سب سے زیادہ خطرناک سونامی 11 مارچ 2011 کو آیا۔ 9.1 میگنیٹیوڈ کی شدت کا زلزلہ آیا اور پھر 180 فٹ بلند لہر نے پورے ساحلی علاقے کو تباہ کر دیا۔ یہ سونامی جاپان کی تاریخ کا سب سے خطرناک سونامی تھا۔ 15,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، 2,28,000 لوگ بے گھر ہو گئے اور 235 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ لیکن جاپان نے اس تباہی کے بعد فیصلہ کیا کہ اب ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ سونامی سے بچنے کے لیے جاپان کا تاریخی قدم۔ سونامی سے بچنے کے لیے جاپان نے ایک جدید ترین پروجیکٹ پر کام شروع کیا، سونامی ڈیفنس وال، ایک ایسی دیوار جو سمندر کی مہلک لہروں کو روک سکے۔ لیکن یہ کوئی عام دیوار نہیں، بلکہ دنیا کی سب سے لمبی، مضبوط اور جدید ترین سونامی حفاظتی دیوار ہے۔ یہ دیواریں 15 میٹر بلند اور 400 کلومیٹر لمبی ہیں۔ ان کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب ایک سونامی کی لہر ان سے ٹکرائے تو وہ واپس پلٹ کر دوسری لہر کی شدت کو کم کر دے۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے کام کرتا ہے؟ آئیں جانتے ہیں۔ یہ دیواریں کیسے کام کرتی ہیں؟ بریک واٹرز یعنی زیر آب۔ یہ دیواریں کئی تہوں پر مشتمل ہیں۔ سب سے پہلے دیواریں پانی کے اندر بنائی گئی ہیں جو لہروں کے زور کو کم کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بڑی سونامی وال لہروں کو مزید روکنے میں مدد دیتی ہے، اور اگر کوئی لہر ان دیواروں کو عبور بھی کر لے تو شہروں میں سونامی پارکس اور منی جنگلات بنائے گئے ہیں جو پانی کی رفتار کو کم کر کے مزید تباہی کو روک سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ جاپان کی محنت اور سائنسی ترقی کا ثبوت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ دیواریں ہمیشہ کے لیے جاپان کو بچا سکیں گی، یا پھر کوئی اور خطرہ جاپان کے سر پر منڈرا رہا ہے؟ کیا یہ دیواریں سونامی کو ہمیشہ روک سکتی ہیں؟ یہاں ایک بڑا مسئلہ موجود ہے۔ سائنسی ماہرین کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیاں دنیا کے سمندروں کو مزید خطرناک بنا رہی ہیں۔ سمندر کی سطح ہر سال بڑھ رہی ہے۔ مستقبل میں سونامی پہلے سے زیادہ مہلک ہو سکتی ہے۔ اگر ایک اور بڑا سونامی آیا تو کیا ہوگا؟ کیا یہ دیواریں واقعی ہر خطرے کو روک سکیں گی؟ سچ تو یہ ہے کہ جاپان جانتا ہے کہ یہ 100% گارنٹی نہیں، لیکن یہ دیواریں لوگوں کو بچانے کے لیے زیادہ وقت فراہم کرتی ہیں۔ جتنا زیادہ وقت ہوگا اتنے زیادہ لوگ محفوظ مقامات پر پہنچ سکیں گے۔ آخر میں جاپان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ صرف جاپان کی ترقی کی نشانی نہیں بلکہ ایک سبق بھی ہے۔ جاپان ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر خطرہ بڑا ہو تو گھبرانے کے بجائے اس کا حل نکالو۔ جاپانی قوم نے سونامی سے تباہی دیکھی، لیکن وہ ہر بار پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر کھڑی ہوئی۔ ہمیں بھی یہی سیکھنا چاہیے کہ آفت سے گھبرانے کے بجائے ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا جاپان کی یہ دیواریں سونامی کے خلاف کامیاب ہوں گی، یا مستقبل میں کوئی اور جدید حل نکالا جائے گا؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔